ایک غریب خاندان میں پیدا ہوا بچہ جس نے ریت سے سلطنت بنائی اور اپنے مقاصد کے لیے کڑی لگن سے محنت کرنے والا انسان۔ کہانی شروع ہوتی ہے اور یہ 1960 کی دہائی کا آخر تھا جب پرتگالی نوآبادیاتی جنگ جاری تھی۔ ہر طرف خونریزی تھی اور فوجیوں کی حالت بہت خراب تھی۔ مسٹر جورڈنس، رونالڈو کے والد، کو لازمی فوجی سروس میں خدمات انجام دینا تھا، لیکن انگولا نے جنگ جیت لی۔ اس نے اپنے تمام وسائل استعمال کر لیے۔ صورتحال بہت خوفناک ہو گئی اور کسی کے لیے کوئی نوکری نہیں بچی۔ اسی طرح رونالڈو کے والد کے پاس بھی وسائل نہیں تھے، وہ شراب کے عادی بن گئے۔ اگلے چند سالوں میں اس کی بیوی کے 3 بچے ہوئے۔ اس کے والد کلب اندورینو میں ایک باغ میں کٹائی کا کام کرتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب رونالڈو کے خاندان کو چوتھی خبر ملی۔ اگرچہ اس کے والد کے پاس ملازمت تھی، لیکن خاندان کو معلوم تھا کہ اخراجات کا انتظام کرنا ناممکن ہے۔ اسی طرح اس کے والدہ مسز ماریا نے اگر اسقاط حمل ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کیا۔ ڈاکٹر نے انکار کر دیا، اس لیے اس نے لمبے دوڑتے ہوئے اس نے خود بچے کا اسقاط حمل کروانے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ ناکام ہو گئی کیونکہ خدا نے خاندان کے لیے ایک مختلف قسمت رکھی۔ 5 فروری 1985 کی صبح مادیرا، پرتگال میں ایک بچہ اور ایک لیجنڈ پیدا ہوا، کرسٹیانو رونالڈو۔ اس کے گھر کے حالات بہت خراب ہیں۔ ان کے پاس بجلی کا کنیکشن یا رہنے کے لیے کوئی مناسب جگہ بھی نہیں۔ رونالڈو نے اپنے فٹ بال سفر کا آغاز پرتگال کی گلیوں میں فٹ بال کھیل کر کیا۔ اس کے بعد اس کی فٹ بال سے محبت بڑھنے لگی۔ اس کا کیریئر 8 سال کی عمر میں شروع ہوا جب اس نے کلب انڈورینا کے لیے کھیلنا شروع کیا۔ مزید اس نے کلب نیشنل میں فٹ بال کھیلتے ہوئے 2 سال گزارے۔ رونالڈو کی مہارتیں غیر معمولی تھیں اور وہ اپنی عمر کے ہر پد سے بہتر تھا۔ وہ ایک ایسا بچہ تھا جو اپنے سے 3 سال بڑے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے قابل تھا اور پھر بھی ان کو پیچھے چھوڑ کر دیتا تھا۔ 12 سال کی عمر میں اسپورٹنگ سی پی نے کرسٹیانو رونالڈو کو 1500 یورو کی فیس میں سائن کیا۔ رونالڈو کو کھیلنے کے لیے لزبن جانا پڑا، جو کہ 12 سالہ بچے کے لیے آسان اقدام نہیں تھا۔ پھر بھی کھیل کے کھلاڑیوں میں سے رونالڈو کا کھیل غیر معمولی تھا اور اس لیے اپنے گھر سے دور ہونے کے باوجود بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ مالی حالات اب بھی اتنی تنگ تھی کہ اسے اور اس کے دوستوں مقامی میکڈونلڈ جاتے تھے اور بچا ہوا کھانا کھاتے تھے۔ 14 سال کی عمر میں رونالڈو نے اسکول چھوڑنے اور فٹ بال کو اپنی زندگی پر کیریئر کے طور پر اپنانے کا بڑا فیصلہ کیا۔ 1 سال بعد رونالڈو کو ہارٹ کی پرابلم ہو گئی اور یہ سرجری کے بغیر ناممکن تھا، اور ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ دوسرا آپشن یہ ہے کہ فٹ بال کھیلنا ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے، کیونکہ بچہ ایک جنگجو تھا اور اس نے سرجری کا انتخاب کیا۔ سرجری کامیاب رہی اور رونالڈو ایکشن میں واپس آ گئی۔ رونالڈو کا خواب اب تک بہترین فٹ بالر بننا تھا اور اسی لیے اس نے دن رات پریکٹس کرنا شروع کر دی۔ جب سب لوگ پریکٹس کرنے کے بعد نہانے جاتے تھے تب بھی رونالڈو پریکٹس کر رہے تھے، اور یہاں تک کہ اس نے اپنی ڈریبلنگ اور توازن کی مہارت کو بہتر بنانے کے لیے جنگل میں مشق بھی کرتے تھے، اور رونالڈو ایک شاندار کھلاڑی بن گیا جو پچ میں ہر کھلاڑی کو پیچھے چھوڑ کر دیتا تھا۔ جیسا ہی وہ 16 سال کا ہوا، وہ پیشہ ورانہ کے طور پر کھیلنے کا اہل ہو گیا اور کوچ لازلو بولونی نے اس موقع کو ضائع نہیں کیا، اور مزید رونالڈو نے ایک ہی سیزن میں انڈر 16، انڈر 17، انڈر 18 بی ٹیم اور پہلی ٹیم کھیلنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے۔ جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا گیا، رونالڈو 17 سال کی ہو گئے اور 2002 میں پرتگال لیگ اپنا پہلا میچ کھیلا جس میں اس نے بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اب 6 اگست 2003 تھا جب اس کی تقدیر بدلنے والی۔ اسپورٹنگ کا مانچسٹر یونائیٹڈ کے ساتھ ایک دوستانہ میچ فکس تھا اور کرسٹیانو رونالڈو ایک بار پھر انتہائی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ مانچسٹر یونائیٹڈ کے کھلاڑی اس کے کھیل سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے سر الیکس کو رونالڈو سے سائن کرنے کو کہا، اور کچھ دنوں رونالڈو 12.5 ملین پاؤنڈ میں مانچسٹر یونائیٹڈ پہنچے۔ اس کے بعد وہ مانچسٹر یونائیٹڈ کے لیے کھیلنے والے پہلے پرتگالی کھلاڑی بن گئے اور تاریخ میں سب سے مہنگے نوجوان سائن کیے گئے۔ تب سے مانچسٹر یونائیٹڈ میں ان کا شاندار سفر شروع ہوا۔ ان کے کیریئر میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی چیلنجوں سے بھری پڑی۔ ایک بار پھر رونالڈو کے لیے ایک چیلنج انتظار کر رہا تھا جب ان کے والد جورڈنس جگر کی خرابی کی وجہ سے 2005 میں انتقال کر گئے، اور رونالڈو کو اپنے باپ سے بہت لگاؤ تھا، لیکن اس واقعے نے رونالڈو کو ہلا کر رکھ دیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک لیجنڈ کبھی نہیں رکتا، اور رونالڈو بھی نہیں رکا۔ وہ جلد ہی پچ پر گیا اور فٹ بال کا سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ اس نے اپنا پہلا بیلن ڈی سال 2008 میں مانچسٹر یونائیٹڈ کے لیے کھیلتے ہوئے حاصل کیا۔ رونالڈو کا بچپن سے ہی خواب تھا کہ وہ ریال میڈرڈ کے لیے کھیلے۔ مانچسٹر یونائیٹڈ
یونائیٹڈ میں اپنی صلاحیتوں کو برش کرنے کے بعد اس نے ریئل میڈرڈ جانے کا موقع ضائع نہیں کیا۔ یہ ریئل میڈرڈ اور مانچسٹر یونائیٹڈ کے درمیان 2009 میں 80 ملین پاؤنڈ کی بھاری ٹرانسفر فیس تھی۔ کرسٹیانو رونالڈو کے ریئل میڈرڈ کے بعد انہیں نمبر 9 کی جرسی دی گئی، کیونکہ نمبر 7 کی جرسی راول گونزالز بلانکو کے پاس تھی۔ راول کے ریٹائرڈ ہونے پر اسے اپنا نمبر 7 واپس مل گیا۔ اس کے بعد اس نے اسپانوی لیگ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اپنی پہلی لا لیگا ٹرافی جیتی، گول کرتے رہے اور اپنا 5واں بیلن ڈی آر حاصل کیا۔ ریئل میڈرڈ میں اتنی کامیابی حاصل کرنے کے بعد بھی رونالڈو باز نہیں آیا۔ اس کے بعد وہ 2008 میں 100 ملین پاؤنڈ کی ٹرانسفر فیس کے عوض ریئل میڈرڈ سے جوائنٹس چلے گئے۔ یہ پچھلے 30 سالوں میں سب سے زیادہ رقم منتقلی ریکارڈ۔ رونالڈو ایک ایسے موڑ پر کھڑا تھا جہاں کامیابیاں ہی کامیابیاں تھی۔ اگر آپ بھی کامیاب بننا چاہتے ہیں تو رونالڈو کی اس باتوں پر عمل کریں، مسلسل رہیے، خطرات مول لیے۔ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی پوری طاقت سے اس پر عمل کریں۔ کرسٹیانو رونالڈو فٹ بال انڈسٹری کی سب سے زیادہ محنتی شخصیات میں سے ایک ہے۔ وہ ایک ایسا لڑکا ہے جس نے ریل سے سلطنت بنائی اور اپنے مقاصد کے لیے اس کی لگن قابل تعریف ہے۔ تو یہ سب رونالڈو کی کامیابیوں کی کہانی کے بارے میں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس سے لطف اندوز ہو گئے ہوں گے اور اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ ویڈیو اچھی لگی تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ اگر آپ اس جیسی کہانیاں پڑھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔